وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان کیسے ہیں آپ؟ میں خدیجہ نوریہ اتاریہ عرض کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ذاتی مطالعہ کی کیا اہمیت ہے؟ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ زیادہ مفید ہے؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مطالعے کی کیا اہمیت ہے، یہ سوال کیا مدنی منی نے، اور خصوصاً اسلامی بہنوں کے لیے۔ مطالعہ یہ ہر ایک حصول علم دین کا ذریعہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے، انہیں کتابیں پڑھ پڑھ کر بھی بندہ عالم بن سکتا ہے، بلکہ وہ درس نظامی میں کتابیں ہی تو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن صرف کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں بنے گا، اس کے مطلب شرائط پر جب پورا اترے گا تو عالم بن جائے گا۔ مطالعہ تو کرنا ہی چاہیے، ورنہ جو درس نظامی کر بھی لیتے ہیں وہ عالم بن نہیں پاتے، کیونکہ ایک تو وہ درجات میں حاضریاں کم دیتے ہیں، آج کل حافظے بھی کمزور ہیں، پھر سوشل میڈیا اور موبائل فون نے بھی مصروف کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ توجہ دے نہیں پاتے پڑھنے پر۔ اب کئی ہوتے ہیں جو بیچارے فارمولیٹی پوری کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جو بھی ان کا مقصد ہو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کتابوں کا مطالعہ ہو اور گوشہ تنہائی ہو، پرسکون ماحول ہو، شور شرابے میں، منی منیوں کے شور میں، یا زور زور سے ٹی وی چل رہا ہے یا گانے معاذ اللہ بج رہے ہیں اور مطالعہ ہو رہا ہے، تو پھر یاد رہنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، فریش بھی ہو بندہ، نیند بھی نہ چڑھی ہو، بھوک کی شدت بھی نہ ہو، نہ کوئی ایسی مشغولیت والی کیفیت اپنے وجود میں نہیں ہوگی نا، تو پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو مطالعہ سبھی کو کرنا چاہیے۔ ہمارے جو علماء تھے نا، اور اب بھی ہیں، جو ذہین علماء ہیں، ان کی جب اندر جھانک کر دیکھیں گے نا تو ان میں کثرت کے ساتھ مطالعہ ملے گا۔ مفتی دعوت اسلامی کو دیکھا تھا جیب میں رسالے رکھتے تھے، جہاں موقع ملا فالتو پنچایتوں میں تو پڑھتے نہیں تھے، میں نے کبھی ان کو مذاق مسخری کرتے تو دیکھا ہی نہیں، یہ کیا رسالہ نکال کے پڑھ لیتے تھے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع کے موقع پر یہ ہمارے ساتھ تھے، جہاں میں نے قیام کیا تھا، تو وہاں یہ بھی تشریف فرما دے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان دنوں وہ قفل مدینہ، جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو حصہ ہے قفل مدینہ، یہ انہوں نے شاید وہیں پڑھا، اور مجھے پورا یاد نہیں ہے کیا بتایا، شاید کچھ گھنٹوں میں انہوں نے وہ پورا باب جو تھا وہ پڑھ لیا، ایسا کوئی یاد پڑتا ہے مجھے۔ تو اتنا مطالعہ، میں نے اور بھی مطالعے کے شوقین کو دیکھا ہے نہ، جو ذہین علماء ہیں، وہ مطلب کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب نکالی، پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کتابوں سے، دینی کتابوں سے آپ پیار کریں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، پھر مطالعہ کرنے میں یہ ہے کہ جو بات آپ کو پسند آئی یا جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا آپ وہ بنائیں، انڈیکس بھی بنائیں، یادداشت۔ اپنی مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں تو یادداشت کے پرچہ یا پرچے ہوتے ہیں، نہ بھی ہو تو اپنے طور پر، جب نہیں ہوتے تھے تو میں نے تو کافی اس کی پرنٹ کاپیاں نکال کر اپنی کتابوں میں لگائی ہوئی ہیں، فتح رضویہ شریف کے سیٹ میں بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، اس پہ پھر لکھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، پھر لکیریں کھینچی بھی ہوتی ہے تو ذرا صفائی بھی رہتی ہے۔ تو اس میں خاص باتوں کی نشاندہی کر دیں، اپنی فہرست، یہ اپنی نجی فہرست بنائیں، صفحہ نمبر اور اس میں ڈالیں، پوائنٹ لکھ دیں کہ فلاں مسئلہ وہاں ہے، فلاں حکایت وہاں ہے وغیرہ،
تو یہ آپ کو موقع کی مناسبت سے جب ضرورت پڑے گی نا، یہ آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ یوں کتاب کھولیں گے، اپنی مقصد کا مسئلہ آپ کو مل جائے گا، فتویٰ مل جائے گا فوراً۔ اچھا پاپا وہ یہ غالباً کہیں کہیں ضرورتاً اگر ذاتی کتاب ہے تو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، ذاتی کتاب، اور یہ فہرست بھی بنانی ہے ذاتی کتاب میں، ورنہ اگر کسی اور کی ہے تو اس کے صفحے کا کونا بھی نہیں موڑنا ہے آپ نے، لائبریری کی اس کو بھی بالکل ایک نقطہ بھی نہیں لگانا ہے، فریش رکھنا ہے بالکل۔ آپ نے حاجی رضا کچھ فرما رہے تھے آپ؟ باپا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ان دنوں پیٹ کا قفل مدینہ کتاب غالباً وہ آئی تھی جس کا آپ بھی مفتی تھے صاحب نے نا مطالعہ کیا تھا، مدینۃ الاولیاء میں؟ جی، ہمیں وہاں چند موجود گھنٹوں تو میں تھا، کر لیا تھا نا۔ اور جو اپنی کھانے پہ جو ترکیب تھی جس طرح کھاتے تھے اس جی جی کتاب کے آنے کے بعد، تو اس وقت وہ مفتی صاحب بھی موجود تھے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں ہے مطالعے کا۔ مجھے یاد ہے، ہم تھے وہاں، میری حاضری تھی اسی وقت اسی چھوٹی مقام پر، سائز جی ہاں وہی جگہ تھی، پیٹ کا قفل مدینہ، پیٹ کا قفل مدینہ، اور ہم ایک ہی جگہ پر تھے، اور مفتی صاحب نے وہاں جیسے پاپا فرما رہے نا تھوڑی دیر میں اس کتاب کا مطالعہ فرما لیا تھا، اور بلکہ یہاں تک میں عرض کروں کہ جیسے ذمہ داران کی ایک تعداد ہمارے مدنی مذاکرے میں ہو سکتا بھی ہوگی، یہ ان کے جیب میں رسالہ رکھنے کا یہ انداز تھا کہ جیسے مدنی مشورے کا ایک وقت طے ہے اور اسلامی بھائی ابھی آ رہے ہیں، ہوتا ہے بعض اوقات کچھ نہ کچھ دیر لگتی ہے، تو یہ کوئی ان کی وہ ترکیب ایسی تھی، اپنے ایک ان کا مخصوص مقام ہوتا تھا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے وقت پر۔ اب اسلام میں نہیں آئے نا، تو اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے، کوئی اس میں بحث میں الجھنے کے بجائے، یہ رسالہ نکال کے پڑھتے تھے، ان کے پاس خاکی لفافہ وغیرہ ہوتا تھا، نکال کر جو ان کے تنظیمی کام ہوتے تھے وہ کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ جب شرکا جمع ہو جاتے، مدنی مشورہ شروع ہو جاتا تو یہ اس کو لپیٹتے اور مدنی مشورے میں شامل ہو جاتے، یعنی وقت کی جس کو آپ کہتے ہیں نا قدر، یہ جیسا آپ نے مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو فرمائے نا، تو اس سے یہ مجھے یاد آیا، تو میں کہا چلیں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی فوائد حاصل ہوں۔ اچھا باپا آپ نے یہ مدنی فرمایا، مشوروں میں رات دیر بھی ہو جاتی تھی نا، تو جیسے کہ تو تھوڑی دیر سو لیتے تھے، آدھی رات کو جا کے بھی سو لیتے، تھوڑی رات اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پہلے اٹھ جاتے تھے۔ یعنی کہ پنچایتوں میں فضول، ہماری جو فضول کانفرنس ہے نا، ان میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں تھا، یار یہ اچھی زندگی جی گئے، چلے گئے اور اپنی بہت ساری یادیں چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، ہمیں بھی علم دین سے بس شوق مل جائے۔ اب یہ اتنی مخلوق جمع ہے نا، ان میں سے اپنے پوچھیں گے نا کفن کی واپسی کس نے پڑھا ہے یہ رسالہ، حالانکہ کتنا پرانا ہے، لیکن ایک تعداد ہوگی جس نے نہیں پڑھا ہوگا، حالانکہ اس کے صفحے بھی بہت کم ہیں۔ اب جا کر 26 صفحے ہیں یہاں کی چھپائی کے ساتھ، کچھ اس میں کمی بیشی کی ہے ہم نے۔ اب وہ اس وقت پچھلے میں بھی کتنے ہوں گے، ایک دو آگے پیچھے ہوں گے، ہے چھوٹا سا رسالہ لیکن نہیں پڑھا ہوگا، ہے جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جس نے نام پہلی بار سنا اس کا اپنے کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک تعداد ہوگی جن کو سب پتا ہوگا لیکن نہیں پڑھا نہیں ہوگا، اور جو شوقین ہوں گے انہوں نے ایسے بھی شاید نکل آئے کہ وہ 27ویں کی نسبت سے 27 بار پڑھ لیا ہو، کسی نے 6 کی نسبت سے 6 بار پڑھ لیا ہو، ایسے بھی ہوں گے، لیکن ایسوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو مطالعے کا شوق نہیں ہے۔ میری ملاقات میں اعلان کرتا ہوں کہ ملاقات کے بعد جاتے جاتے ایک رسالہ لے لیجئے، VCD لے لیجئے، بار بار اعلان کیے، لیکن یہ مفت کا رسالہ بھی کوئی لیتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مطالعے کا جذبہ اتنا کم ہو گیا، پھر بھی یہ قوم چھاپے جا رہی ہے، ہم لوگ چھاپتے ہیں، دنیا چھاپ رہی ہے، ہم بھی چھاپتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور بٹواتے ہیں۔ خدا جانے قوم یہ کیا کرتی ہے، یہ پڑھتے کیوں نہیں ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بس یہ ملاقات کے لیے جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا میرا خیال ہے کہ وہ آدھی روح جو ہے نا وہ موبائل فون میں اٹک کے رہ جاتی ہوگی، ان کو سچکا نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پاس آنے کے لیے موبائل الاؤڈ نہیں ہوتا۔ ملاقات کا جذبہ ہوتا ہے، بیچارہ آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو سچکا نہیں پڑتا ہوگا، موبائل میں جان پھنسی رہتی ہوگی۔ موبائل فون تو واقعی ہے، یعنی کہ وہ پہلے وہ نہیں اپنے کہانیوں میں قصوں میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ جادوگر کی روح فلاں طوطے کے اندر تھی،
اور طوطا وہ فلاتے خانے میں بند تھا، تو بڑی مشکل سے طوطے کی طرف پہنچے اور طوطے کی جب گردن مروڑی تب جا کے وہ جادوگر کی گردن مروڑی. یہ فضول یعنی کہ کہانیاں مطلب، اور کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑت. تو یعنی کہ یوں میں مبالغے کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ گویا اس دور میں وہ روح جو ہے نا موبائل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. روح کسی اور چیز میں حلول نہیں کرتی. وہ جو آواگون ہے وہ کفر ہے. میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گویا مفہوماً کہ مطلب اس کی روح جیسے نہ پھنسی ہو اس میں موبائل فون میں، تو چین نہیں بڑھتا ہوا. ان بیچاروں کو ہو سکتا ہے کہ جس ٹیبل پر رسالے وغیرہ رکھے ہیں نا وہ نظر بھی نہیں آتے ہوں گے. پی سی ڈی بھی کوئی لیتا ہے، حالانکہ 25 روپے کی ایک پی سی ڈی ہے. ہاں ٹیبل کے کونے پر کوئی مدینے کی کھجور رکھی ہوئی ہے یا کوئی بادام رکھی ہوئی ہے، ایک ایک بادام ایک ایک کھجور جب مجھے تحفے میں ملتی ہے تو ہم لوگ کیا پلاسٹک کی ایک وہ کر لیتے ہیں، وہ ایک ایک لفافے میں پلاسٹک کے اعلان کر دیتا ہوں کہ ایک ایک لے جاؤ، تو یہ لے لیتے ہیں. اتنا ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے نا، تو ہاتھوں ہاتھ کچھ لذت آ جاتی ہے. مطالعے کا شوق نہیں ہے. اس کا مجھے صحیح بولتا ہوں افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ یہ علم دین سے اتنی دوری بس موبائل فون میں سر جھکا کے وہ ٹک 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 کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی علم دین کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. یہ طلبہ بھی مطالعہ نہیں کرتے، ہاں بہت کم کرتے ہیں. طلبہ بھی اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے خالی درس نظامی صاحب علامہ نہیں بن جاؤ گے میرے بھائی. مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، فتح رضویہ شریف، بہار شریعت، فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پھر مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسائل، یہ سب مطالعہ کیجئے. آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا. یہ برسوں کی محنت رسالوں میں پیش کی جاتی ہے، آپ کو کئی کتابوں کا نچوڑ اس میں پیش کیا جاتا ہے. تو چلیے اب ایک اور مدنی تحفہ رجب شریف آنے سے پہلے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اس رسالے میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میری المدینۃ العلمیہ کو سلامت رکھے. ایسی دعا ڈھونڈ کے نکالی ہے انہوں نے کہ ہم نے وہ پیچھے چھاپ دی ہے، اندر بھی ڈالی ہے پیچھے بھی ڈالی ہے، اندر بھی ہے نا اور پیچھے بھی ہے. تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، تو یاد دہانی کے لیے پہلے سے پڑھ لیتے ہیں. اس کو مطلب یعنی کہ اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھ دینا، مشورہ یوں کتاب کو یوں نمایاں کر کے کہ آپ دیکھ کے دعا پڑھ سکیں سنت کی نیت سے. چاہیں تو اس کی فریم بنا لیں، یہ گتا نکال کے اس کا یا فوٹو کاپی بنا کے، تو ایک لمبا عرصہ رہے گی. پھر رجب میں انشاءاللہ پڑھتے رہنا. چلو ہم پڑھ لیتے ہیں. آج بہت کم الفاظ کی دعا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آمین. رمضان تک پہنچنے کی یعنی کہ زندہ رہنے کی بھی دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لنا لنا فی رجب فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا بلغنا رمضان رمضان صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں میں. جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عرض کر دوں باپا کہ اس عنوان کے توسط سے کہ الحمدللہ یہ جو ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، یقیناً یہ مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. ان عادتوں پر، اپنی ان مصروفیات پر غور کریں جن کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر پاتے یا عبادت میں دل جمعی نہیں پاتے. اسباب کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور ان اسباب میں جتنی بھی ہماری فضول قسم کی مصروفیات ہیں، خواہ اس کا تعلق کہیں بیٹھک سے ہو، خواہ اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہو یا موبائل سے ہو یا فضول قسم کے مطالعے سے ہو، ہر طرح کی اپنی فضولیات اور گناہوں بھری معاملات کا کچھ لمحے بیٹھ کر بغور جائزہ لے لیں کہ یہ چیزیں جو میری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں، جیسے ہی ہم ان کو ہٹائیں گے نا، آپ کو بہت اسپیس نظر آئے گا، گنجائش نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کی وجہ سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں اور آئیں گے. اور پکا عزم کر لیجئے کہ جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو، بلکہ آج یا کل کسی وقت بھی مدنی انعامات کا رسالہ نیا لے لیجئے، اور یہ بالکل ٹھان لیجئے، پکی جس کو ٹھان کہتے ہیں نا، ٹھان لیں کہ میں نے روزانہ فکر مدینہ کر کے اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، اور اسی طرح شعبان المعظم کو پانا ہے، اور اسی کیفیت میں بڑھتے بڑھتے ماہ رمضان سے مل جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں ہدف بنائیں، انشاءاللہ تقریباً 92 دن کا ہدف بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان 92 دنوں میں اپنی فضول اور گناہوں بری اور عجیب و غریب قسم کی جو حرکات اور عادات وغیرہ ہیں ان کو دور کروں گا. اس میں کوئی مدنی ماحول، کوئی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلے میں سفر کر لیں، کوئی تربیتی اجتماعات میں شرکت کر لیجئے، کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ نکلیں اس ماحول سے. تاجر برادری کو بھی میں عرض کروں گا کہ برائے کرم تھوڑا باہر آئیے. رجب المرجب کا جو ماہ آتا تو ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو سمیٹتے، جس کو دینا تھا دے دیتے، لینا تھا لے لیتے، اور یوں مطلب اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر کے ماہ رمضان سے مل جایا کرتے تھے. برائے کرم یہ ماہ بڑی برکتوں والا آ رہا ہے. ایک کاش ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اس ماہ کو پانا اور اس کی برکتیں پانا نصیب ہو جائے. آمین. تو آمین. اس میں سنجیدگی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ ہوتا رہے گا. روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش کیجئے، ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ ہمیں ماہ رجب المرجب اور شعبان المعظم کے بھی روزے رکھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنہوں نے یہ رسالہ پڑھ لیا نا کفن کی واپسی، وہ بھی پڑھیں. جیسے میں اپنا عرض کرتا ہوں، صبح کو اس رسالے کو ایک بار پھر دیکھنے کا موقع ملا. حالانکہ پہلے سے یہ روایات اور یہ رسالہ پڑھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد واقعی ایک نئے انداز سے ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اس کے فضائل پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں پڑھتے ہیں تو نئے سرے سے ایک ذہن بنتا ہے. جب نئے سرے سے پڑھیں گے تو نئے سرے سے ذہن بنے گا. تو جنہوں نے رسالہ پڑھ لیا ہے ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ایک بار پھر اس رسالے کو پڑھ لیں. 15 انشاءاللہ عز و جل 15-20 منٹ میں کم و بیش یہ رسالہ پڑھ لیں گے تو بہت فوائد کی امید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ نے ایک طرف فرمایا کہ مطالعے کے لیے یکسوئی ہونی چاہیے اور کوئی مشغولیت وغیرہ نہ ہو، جبکہ آپ نے مفتی صاحب کا واقعہ بیان کیا اور دیگر کے حوالے سے بھی کہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ مطالعہ کرتے تھے. اب یہ کیسے ہے کہ ایک طرف یکسوئی کا اور دوسری طرف یہ؟ دیکھو بعضوں کی یکسوئی ایسی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
اور किताबों में ये वाकया है कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो घर वालों को बोलते थे कि जितना तुमको बातें करना करो, अब मैं नमाज शुरू करता हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा। तो इनका खुशू ऐसा था, नमाज में ऐसे गुम हो जाते थे घर में, चाहे कितना ही मतलब वो गुल हो रहा हो, इनको पता नहीं चलता था। तो इसलिए जनरली यही है कि वो पुरसुकून माहौल हो। तो अब जिसके पास पुरसुकून माहौल बन जाता हो शोर में भी, तो उसके लिए तो पुरसुकून ही है ना ये। लेकिन मैंने एक उमूम के एतबार से कहा कि आम तौर पे शोर में इतनी मतलब मुताले में तरकीब बनेगी नहीं। अगर बाबा इस तरह कर लिया एक जाए उसूल दे दिया। अब आप शोर शराबे में और गाड़ियों की घरघराटी में देखो, अपने बंद कमरे में भी कोई मामूली से ठक ठक होगी ना तो सोना दुश्वार। और फुटपाथ पर वो हेवी ट्रैफिक में घर घर भोंपू बज रहे होते हैं और सोए हुए होते हैं कि नहीं, सोने वाले फुटपाथों, उनके लिए ये फुटपाथ पुरसुकून है। अपने लिए चाहे कितना ही ठंडा कमरा हो, पैक हो, रोशनी की किरण ना हो, खाली ठक ठक अगर शुरू हो गई तो बेसुकूनी हो गई। तो ये अपनी अपनी कैफियत होती है। अगर बाबा इस तरह कर लिया जाए कि जैसे फिक़्ह का मुताला हो, तो उसमें अगर यकसुई वगैरह रखी जाए, या बिल्कुल कि कोई ऐसा हरज ना हो, और दूसरे के वाक़यात वगैरह हो, पंदो नसाए हों, इनमें अगर राह चलते हुए जैसे गाड़ी वगैरह में पढ़ लिया जाए तो कैसा? यार ये पढ़ने वाले तो बने तो रास्ता खुद ही मुतय्यन कर लेंगे कि कहाँ पढ़ने में सुचका पड़ता है और कहाँ नहीं पड़ता। बस में हिकायतें भी पढ़ेगा तो सुचका थोड़ी पड़ेगा, आम आदमी को सुचका ना पड़े। वो कंडक्टर चिल्ला रहा है और गाने बज रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, क्या बेचारा मतलब पढ़ेगा। अगर पढ़ने का जज्बा होगा तो पढ़े तो अच्छा है, अगर समझ पड़ती है तो, वरना गलत फहमी हो जाने का खतरा है तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। सही। इल्म व हिकमत के 125 मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है जो मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। 104 सफ़हात का ये रिसाला जेबी साइज़ में 17 रुपया हदिया और बड़े साइज़ में ये 27 रुपया हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। और इसमें मुताला करने के हवाले से ज़बरदस्त मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाए हैं। 18 मदनी फूलों का एक गुलदस्ता भी इसमें शामिल है मुताला करने के हवाले से। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।